السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ریاض الصالحین ہے۔ یہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، جو نووی امام نووی کے نام سے مشہور ہیں، دمشقی کی تالیف ہے۔ تالیف اس لیے ہے کہ اس میں انہوں نے مختلف احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے صحیحین یعنی دو صحیح ترین مستند ذخیرہ احادیث یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث سے استفادہ کیا، اور اس کا ترجمہ اور فوائد حافظ صلاح الدین یوسف نے تحریر کیے ہیں۔ یہ کتاب الحمدللہ ہم کچھ عرصے سے اپنے گروپ میں کر رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ ہے جس میں یوٹیوب ویڈیو بھی شیئر کی جاتی ہے۔ مقصد اس میں یہی ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنی مصروف زندگی ہے جس میں ہمیں وقت تو نہیں مل پاتا، تو تھوڑا تھوڑا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استفادہ کریں، کچھ سیکھیں اور سکھائیں۔ اور اس میں صرف یہ کہ یہ نہیں کہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس میں ہمارے ساتھ بہت ساری بہنیں شامل ہیں پہلے سے ہی۔ جب بھی ہم اس حدیث میں سے ایک باب کو پورا کرتے ہیں تو بہنوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ریفلیکشنز شیئر کریں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی، تو الحمدللہ بہنیں بھی اس میں شیئر کرتی ہیں۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم خود پڑھ کے اس کو سیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کے تجربات سے بھی سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ کا دل کرے تو آپ بھی جوائن کریں۔ ہفتے میں صرف ایک دن اس کی کلاس ہے اور زیادہ سبق نہیں ہوتا، اور اس میں یہ ہے سبق بھی نہیں ہے، یعنی اس کو آپ کو ترجمہ وغیرہ تو نہیں یاد کرنا ہوتا، جیسے بعض اوقات خواتین اس چیز سے گھبراتی ہیں کہ قرآن میں ترجمہ یا وہ کرنا پڑے گا۔ تو اس میں صرف 15-20 منٹ کا ایک چھوٹا سا لیکچر ہوتا ہے جو شیئر کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی وقت کی سہولت کے مطابق آپ اس کو سن سکتی ہیں، اور جب باب مکمل ہو جاتا ہے یعنی ایک چیپٹر پورا ہم کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی فقہی مسائل نہیں ہیں، کوئی ایسی بحث مباحثہ نہیں ہے، صرف ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ پہلی جلد کا تو تعلق ہی جو ہے اس طرح سے ہے جیسے جو ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں کہ صبر کا کیا بیان ہے یا شکر کا کیا بیان ہے، یا اس طرح کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ آج اس سلسلے کا جو 5واں باب ہے وہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے، وہ باب المراقباتی ہے۔ باب المراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دینے کا بیان، یعنی کانشیسنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ آپ کیونکہ ایک مومن جب وہ ایمان پر مکمل طور پر قائم ہو جاتا ہے تو وہ باشعور ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا احساس رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس، کہ اللہ تعالیٰ محیمن ہے، المحیمن ہے، وہ ہر جگہ پر میرا نگران ہے، میں جہاں بھی رہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا احساس، یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے لیکن اس بات کا احساس اور اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ دراصل اس باب کا مضمون ہے۔ یعنی اور اس میں ان کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ہر باب سے متعلق پہلے قرآن کی آیات کو لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد احادیث کو لاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو آیات انہوں نے بیان کی ہیں، فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی یراک حین تقوم، وہ جو تجھے دیکھتا ہے جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی وہ ذات جو تمہیں دیکھتی ہے جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورہ شعراء کی آیت ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تیری نقل و حرکت بھی دیکھتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرا رہے ہوتے ہیں، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو وہ باقی اپنے صحابہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اس کے بعد وقال تعالی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ سورہ الحدید کی آیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ جو معیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کا ساتھ ہونا، یہ دراصل اللہ کے علم کے اعتبار سے ہے۔ ادروائز ہم قرآن میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے۔ ٹھیک ہے، عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سب سے بڑا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر مستوی ہیں،
اور تخلیقات کو پیدا کر کے اور اس کے بعد اس پر مستوی ہو کر یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے سے غافل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کائنات کو پیدا تو اللہ نے فرمایا لیکن اس کے بعد اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا اور یہ اپنے طور پر چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے پوری کائناتوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اسی کا یہاں پر بیان ہے۔ قرآن کی آیت الحدید آیت نمبر 4 ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ دیکھیں صرف 5 الفاظ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور یہ احساس اگر ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو معیت عام ہے، جو عام معیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ فرما بردار ہے چاہے وہ نافرمان ہے۔ اور اللہ کی فرما برداری میں تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات ہی لگی ہوئی ہیں، ساری مخلوقات ہی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جن میں جن اور انسان شامل ہیں، تو اللہ کی معیت عام ان سب کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے نگران ہیں، لیکن ایک اللہ کی معیت خاص ہے، اور وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی کسی سے سنا ہوگا، جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں اچھا تمہاری اتنی تنخواہ ہے تو تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور وہ حقیقتاً اس نے اس کا تجربہ اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح آپ دنیا میں جہاں جہاں جو بھی حالات چل رہے ہیں، بعض اوقات ہم اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عسکری طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں پورے خلوص دل کے ساتھ جہاد پہ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور وہ ایسی مدد ہے کہ جس کو کسی ٹینک کی ضرورت نہیں ہے، کسی میزائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہم 1965 کی وار میں بھی جب ہمیں ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دشمن ہلاک ہو جاتا تھا لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں سے ہلاکت آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ حقیقتاً وہ فرشتوں کی مدد بھی ہے، تو وہ اللہ کی معیت خاص ہے۔ تو یہ جو اللہ کی معیت خاص ہے، کیا مومن کو اس کا شعور ہے؟ کیا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معیت خاص کا اندازہ ہو؟ اب ہم عورتیں ہیں نا، اب جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ موسم کی تندی بڑھ گئی ہے اور جو بھی، تو جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یا ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ معیت خاص کا احساس ہمارے اندر ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے رائیگاں نہیں کرے گا۔ میں اگر اللہ کی راہ میں نکلی ہوں اور میری نیت خالص ہے تو مجھے اگر کوئی مصیبت بھی پہنچ رہی تو اس کے بدلے اللہ اپنے ہاں میرے لیے اجر و ثواب لکھے گا۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شعوری احساس ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جس طرح اب بڑھتی جا رہی ہے اور اشیاء کی بھی بھرمار ہو گئی ہے، اور ہر چیز کی نا، یعنی جیسے جلا پڑ گئی ہے، باطل میں سے حق کو نکالنا اور اس پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بار بار خود کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، اللہ سے جڑنا پڑتا ہے، واپس اللہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ یہی دراصل باب المراقبہ ہے، ٹھیک ہے؟ مراقبہ بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کس کو کہتے ہیں مراقبہ؟ کہ خاص حالت ہم خود پر طاری کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے لیے ہمیں دی بھی جاتی ہیں ایسی چیزیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں سے پہلے غار ہرا میں چلے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ کبھی غار ہرا میں نہیں گئے۔ آپ کا اعتکاف کیا تھا؟ وہی جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں کیا جاتا ہے، یا اسی طرح تہجد کے وقت روزانہ آپ کو تہجد کا وقت دیا جاتا ہے، یا اسی طرح اگر کوئی ہم میں سے تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا تو دن میں کوئی نہ کوئی وقت آپ کو ایسا خالص ملتا ہے جس میں آپ صرف اللہ کے ساتھ خالص ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے طرف دھیان کرے، اس کا یعنی شعوری احساس کرے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ بے شک اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ پر چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے؟ کتنا پینک ہو جاتا ہے نا سم ٹائم، ہم نے جانا ہے اور چابی گم ہو جاتی ہے، گھر کی چابی گم ہو گئی یا گاڑی کی گم ہو گئی، تو کیا ہم نے اس وقت کبھی اللہ سے دعا کی اس طرح تڑپ کے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ چابی کہاں رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ جو احساس ہے نا کہ آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اگر آپ نے بھول کے کہیں بھی ڈال دی، پرس میں ڈال دی یا کہیں الماری میں یا کہیں بھی رکھ کے آپ بھول گئے، سم ٹائم جیکٹ کی جیب میں اور کہیں بھی وہ رکھ دیتے ہیں آپ، تو اللہ سے اس طرح دعا مانگا کریں کہ اللہ تجھے تو معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے، تو مجھے دکھا دے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے نا، اور یہ اس چیز کا شعوری احساس کرنا کہ اللہ پر تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے،
وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد، اور فرمایا یہ سورہ الفجر کی آیت ہے کہ بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے۔ گھات کیا ہوتی ہے؟ یعنی کوئی شکاری اپنے شکار پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ایک دم سے آپ کو کہیں پر سائن نظر آتا ہے کہ کمنگ سون کیمرہ ہے یا جو بھی، آپ چوکنے ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہ جو آیت کا، یہ پوری آیت نہیں ہے، یا پتہ نہیں پوری ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک البتہ تیرا رب گھات میں ہے۔ تو یہ دراصل متنبہ کیے جا رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ ہم کس سے کانشیس ہو جاتے ہیں؟ جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، یعنی سم ٹائمز ہم سگنل کراس کر جاتے ہیں، سم ٹائمز ہم اوور سپیڈ ہو جاتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن جو ہی ہمیں پتہ چلتا نا کہ یہاں پر کیمرہ ہے تو ہم بچتے ہیں۔ کیوں بچتے ہیں؟ ٹکٹ ملے گی، فائن دینا پڑے گا، پلے سے پیسے جائیں گے، اور کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی، اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ اوور سپیڈنگ پہ بھی ہے، اور سگنل توڑنے پہ تو اس سے بھی بڑی اور بہت زیادہ۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متنبع کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ ذرا دیکھیں کہ ہمارا ڈرنا یا شعوری احساس کیمرے کے حوالے سے کیسا ہے اور اللہ کے حوالے سے کیسا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی فنکشن میں آپ جاتے ہیں یا کسی یعنی اب مسلوں میں بھی اور مساجد میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ بڑے کانشیس رہتے ہیں کہ میں کیسی نظر آ رہی ہوں، میں کچھ غلط نہ کر دوں، یا یہ کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو کچھ غلط حرکات کرنے کی ویسے عادت پڑی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر کانشیس رہتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے یعنی پبلک میں نہ کروں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں تو ہماری ہر وقت ہی ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہم تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ تو اس چیز کا احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے، وہ اللہ تعالیٰ گھات میں ہیں، کیا کہ ہم اگر کوئی برا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ پائیں گے۔ اور اسی طرح ظاہر ہے ہم اچھے اعمال جو کر رہے ہیں اس پر بھی ہمارا دل کسی بھی طرح کی تنگی اور یعنی اس کا شک کا شکار نہ ہو کہ پتہ نہیں اس کا اجر ملے گا کہ نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اس کے ہاں تو اجر محفوظ ہو گیا۔ اگر کسی کو نہیں بھی پتہ چلا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی بہت اچھا آپ کام کرتے ہیں لیکن آپ کو کہیں سے اپریسیشن نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ محفوظ ہو گیا، آپ کا اجر کہیں ضائع نہیں گیا۔ اس آگے پھر فرمایا، سورہ غافر کی آیت ہے، وقال تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور وہ آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہم کسی محفل میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو اشاروں سے کسی کے بارے میں یعنی تانا کرتے ہیں نا، زبان سے نہیں ہم تان کرتے کسی کو، اس کے اسٹائل پر یا اس کے، کیونکہ وہ جو آپس میں آنکھوں سے اشاروں میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی آپس میں کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کے اشاروں سے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ فلانی کیسی لگ رہی ہے اور اس نے کیا پہنا ہوا ہے نا۔ لیکن اس وقت کرتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب تو اس سے بھی بڑھ کر ہمارے دلوں میں گزرنے والے باریک خیالات کو بھی جانتا ہے، یعنی جو لیئرز کی صورت میں خیالات چلتے ہیں نا، اب سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر کتنے بے شمار خیالات آپ کے دل سے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام کچھ جانتا ہے، سینوں میں بھی چھپے بھید جو ہوتے ہیں۔ یہ جو غیبت ہے، جو گناہ ہے، اور اس پہ ہماری زبان کب کھلتی ہے؟ جب ہمارے دل میں جو ہے نا ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کی پکڑ نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ایک گمان کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر ایک پلاٹنگ پوری کھڑی کرتے ہیں اور پھر ہم اس پر یعنی جم جاتے ہیں، تو پھر وہ بات ہمارے منہ سے باہر نکلتی ہے اور ہم کسی دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ اس غیبت کا جو پس منظر ہے، وہ جو دل میں جو خیال آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو بھی جان رہے ہوتے ہیں نا، جانتے ہیں اس کو۔ تو مومن کا کام کیا ہے کہ جو ہی کوئی ایسا خیال بھی اس کے دل سے گزرے، اور یہ ہو نہیں سکتا نا کہ ہم اتنے پکے مومن ہوں کہ کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی خیال نہ گزرے، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے ازواج کے بارے میں، یعنی جو ہمارے قریبی رشتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے احساسات ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی جاب پلیس پہ ہیں تو اپنے باس کے بارے میں ایسے خیالات ہوتے ہیں، یا جو بھی وہاں پر لیڈی ہے یا کوئی چاہے مرد ہے، تو اور بعض اوقات ہم مارکیٹ میں کھڑے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے بارے میں ہم کچھ جج کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح، تو اس وقت کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر طرح کے خیالات کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہی یہاں پر سورہ غافر میں فرمایا۔ اور اس بارے موضوع پر اور بہت سی آیات ہیں جو کہ قرآن میں سبحان اللہ آتی ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے کہ ہم اس بات کا شعور اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو انسان ہمارے لیے عمل کا کیا پوائنٹ ہے اس میں کہ
اللہ کی اس صفت علم و بصر، یعنی اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، علم کے اعتبار سے سب کچھ گھیرے میں ہیں، وہ البصیر ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں، ایون یہ کہ جو ہم سے غائب ہے نا، یا سمندروں کی گہرائیوں میں بھی کیا کچھ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ دیکھتے ہیں اس کو، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ہر وقت، السمیع ہیں وہ، ہر وقت ہر کسی کو سنتے ہیں، اور ہم تو ایک وقت میں 2-4 لوگوں کو اکٹھا نہیں سن سکتے، تو کہاں کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کو سنتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ ہمارے سامنے رہے تو کیا ہوگا، ہم نافرمانیوں سے بچ سکیں گے، یعنی اللہ کے حق میں کوئی بھی کمی کرنے سے بچیں گے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی غلام ہے تو وہ اپنے آقا کا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا آقا ہو، کوئی ایسا باس ہو کہ وہ ہر وقت آپ کے سر پہ کھڑا ہو کے آپ کی نگرانی کر رہا ہو، تو آپ کے کام کی جو ایک نوعیت ہے نا، جو کوالٹی ہے، وہ معیار ہے جو اس کا، وہی بدل جاتا ہے حقیقتاً، یعنی آپ ہاں، کیونکہ آپ کے اس کے ساتھ ظاہر ہے اس نے آپ کو پے کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے کہ اللہ ہی سے تو ہمارے سارے امیدیں وابستہ ہیں، اسی پر تو ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہی ہمیں عطا کرتا ہے اور وہی ہمیں محروم کرتا ہے۔ اب اس باب کی جو احادیث آئی ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ پہلی ایک ہی حدیث ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ جس طرح قرآن میں سورہ الفاتحہ کی اہمیت ہے، اسی طرح حدیث کے ذخائر میں یہ ایک اہم حدیث ہے، اور یہ صحیحین یعنی دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، اور لیکن یاد رکھیں کہ اس حدیث پر سارے یعنی دین کی بنیاد، دین کی اساسیات میں سے تو ہے یہ حدیث، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ حدیث سیکھ لی تو بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے سورہ الفاتحہ کو سیکھ کر اس کے بعد اس کے سارے مطالب پورے قرآن میں ہیں، بالکل اسی طرح اس حدیث کا معاملہ ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ ان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ ہمارے پاس ایک آدمی اچانک آیا انتہائی سفید کپڑوں میں، شدید سواد الشعر، بہت سخت سیاہ بالوں والا، یعنی اس کے بال بالکل سیاہی مائل تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ کی طرف جوڑ دیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیا۔ اب یہاں تک ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، عمر بن خطاب سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی باہر سے آیا ہے، اب اس آدمی کا انہوں نے حلیہ بیان کیا ہے کہ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال بھی سیاہی مائل تھے، لیکن ہم میں سے یعنی صحابہ میں سے اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اگر وہ یہاں اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے اور وہ سفر کر کے کہیں دور سے آیا ہے، تو نہ تو اس کے کپڑے خراب ہوئے اور نہ ہی اس کے بالوں پر کوئی گرد کا نشان نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے گھٹنے جوڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے ساتھ، جیسے بے تکلف ہوں ان سے نا، اور پھر بڑے مؤدب ہو کر اپنے دونوں جو ہتھیلیاں ہیں اپنی رانوں پر رکھ لی ہیں۔ اب یہ دراصل استاد اور شاگرد کا ایک تعلق نظر آ رہا ہے جو وہ سکھا رہے ہیں کہ کس طرح مؤدب ہو کر وہ سامنے بیٹھ گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم آن لائن علم حاصل کرتے ہیں، جو ہم ان پرسن سیکھتے ہیں نا، اس میں بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے بھی بتاؤں کہ یہ ایک آپشن تو ہو سکتی ہے کہ آپ بچوں کو کہیں آن لائن عالم بنا رہے ہیں یا اس کو قرآن کا علم دے رہے ہیں، لیکن جو چیز، جو تزکیہ، جو تربیت بچے کی استاد کے سامنے، اس کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے سے ہوتی ہے نا، وہ اور کسی طرح میسر نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی پتہ کیا کریں کہ وہاں پر جہاں جس مدرسے میں آپ بھیج رہے ہیں وہاں پر ادب اداب کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد وقالا، اور اب وہ کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلامی، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کیا ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
کہ تو گواہی دے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اور تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ یعنی وہ 5 چیزیں جو پلرز آف اسلام ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں خود اور سب سے پہلے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہی دراصل اسلام ہے۔ اور یہاں پر جو آیا کہ تو گواہی دے، تو یہاں پر شہادتین کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ قالا اس نے فرمایا صدقتا آپ نے سچ کہا، فعجبنا لہو تو ہمیں اس پر تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ کہ وہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یعنی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو پھر اس کو سوال کا جواب سن کر اس پہ کوئی کمنٹس تو نہیں پاس کرنے چاہیے نا، چپ رہنا چاہیے، لیکن کیا کہہ رہی ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ اب اس نے اگلا سوال کیا، قالا انہوں نے کہا فاخبرنی عن الایمان مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کی رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تؤمن دوبارہ آیا ہے اور تو ایمان لائے۔ یہ ایسے ہے نا کہ جیسے اس کی اہمیت کو الگ سے واضح کیا جا رہا ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قالا صدقتا اب پھر اس نے جواب دیا آپ نے سچ کہا۔ قالا فاخبرنی عن الاحسان تو مجھے آپ احسان کے بارے میں بتائیے۔ قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کأنکا تراہ کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ پھر اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا، یعنی تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، فإنہ یراکا تو بے شک وہ تجھے دیکھتا ہے۔ تو اتنی یہ کیفیت تو پیدا کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو حدیث کا پورشن ہے نا، یہ ہمارے باب سے تعلق رکھتا ہے۔ پوری حدیث پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ابھی پوری کر لیں اس کو۔ قالا تو اس نے کہا، اب اگلا سوال کر رہا ہے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ الساعہ قیامت کو کیوں کہتے ہیں کہ ایک گھڑی ہے، کیونکہ ایک دم سے قائم ہو جائے گی نا اس گھڑی پہ ہی۔ قالا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل مسئول عنہا بعالم من السائل جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مختصر بات کرتے تھے نا، اب وہ کوئی اتنی لمبی ڈیٹیل نہیں دی کہ مجھے اس لیے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یا یہ صرف اتنا کہا کہ تم جس سے پوچھ رہے ہو وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا تم جانتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، انبیاء کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے پھر وہ غیب نہیں رہتا کیونکہ اللہ ہی ہے جو کہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ قالا تو اب اس نے اگلا سوال کیا، فاخبرنی عن اماراتہا تو پھر مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں اطلاع دے دیجئے کہ اگر آپ کو قیامت کا نہیں پتہ تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان اور تم دیکھو گے کہ ایسے لوگ جن کے جسموں پر کپڑے نہیں، پیروں میں جوتیاں نہیں اور کھانے کو خوراک نہیں، لیکن پھر ان فقیروں کا یہ حال ہو جائے گا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر بلڈنگز کھڑی کرنے پر، عمارتیں کھڑی کرنے پر فخر کریں گے، ایک دوسرے سے اوپر جو ہے نا، یعنی اونچائی پہ ان کو لے جائیں گے۔ سمن تلقا پھر وہ چلا گیا۔ اب یہ اتنے سوالات کر کے اور جوابات لے کے وہ آدمی چلا گیا ہے۔ فلبثت ملیا تو میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ اب یہ جو روایت بیان کریں نا عمر رضی اللہ عنہ وہ بتا رہے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں پہ انداز دیکھیں اور صحابہ کا بھی، اب یہ صرف عمر رضی اللہ عنہ نہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، بہت سے صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن علم کی مجلس کا احترام کہ ابھی وہ آدمی گیا ہے اور پوچھا نہیں ہے کہ یہ کون تھے یا رسول اللہ، ہم نے تو ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں، پہچانا نہیں، تو اور آپ سے یہ اتنے بے تکلف ہیں، اور پھر یہ کہ اگلے دن بھی نہیں پوچھا بلکہ کافی کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ثم قالا تو پوچھا یا عمر اے عمر رضی اللہ عنہ اتدری من السائل کیا تم جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ قلتو میں نے کہا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے، اللہ و رسولہ عالم، اور یہاں پر بھی اپنا کوئی وہ جیسے ہوتا نا کہ ججمنٹ پاس کر دینا، کچھ نہیں کہا بلکہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قالا فإنہ جبریل بے شک وہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم وہ آئے تھے کہ تم کو سکھائیں امر دینکم تمہارے دین کا معاملہ، یعنی تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث مسلم میں بیان کی گئی ہے۔
بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں اس میں. تھوڑی تو ہم نے شروع میں سیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے ادب آداب کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ انفارمیشن کی بھرمار ہے, علم بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری نسلوں میں ادب تمیز نام کو نہیں ہے, اور مائیں اس پہ پریشان ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس ماحول میں گئے ہی نہیں, صبر کے ساتھ انہوں نے علم کو حاصل ہی نہیں کیا. تو پھر جو علم جس طرح تیزی کے ساتھ اندر جاتا ہے وہ اس طرح سے وہ بنیادوں میں نہیں مضبوط ہوتا. ٹھیک ہے, جو آپ دیکھیں نا کہ محدثین نے کس طرح صبر کے ساتھ ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے کتنے کتنے میلوں کا سفر کیا, اونٹوں کے جگر جلائے, یہ آتا ہے. یعنی اتنا سفر کیا اونٹوں پر, حالانکہ اونٹ پانی کے بغیر کتنے ہی دن گزارا کر لیتا ہے, لیکن اتنے دنوں تک ان کو چلایا کہ بالکل ان کا یعنی ختم ہو جاتا تھا پانی. اور خود محدثین کا یا اسی طرح جو بھی مفسرین ہیں ان کا کیا مقام ہے کہ علم حاصل کرنے کی راہ میں انہوں نے بے شمار قربانیاں دی, نہ صرف اپنی نیند کی بلکہ اپنے کھانے پینے کی, اپنے یعنی جو بھی ہمیں چیزیں لگی ہوئی ہیں نا. یعنی ہم تو دیکھیں نا کہ صبح ناشتہ کرتے ہیں, اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہمیں چائے کی طلب ہو رہی ہوتی ہے, پھر 2-3 گھنٹے بعد ہم ٹک کے تھوڑا بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پھر ہمیں کچھ کھانے کو یاد آ جاتا ہے یا کچھ کرنے کو یاد آ جاتا ہے. تو اس طرح نہیں علم حاصل ہوتا نا. وہ جو علم کی جو چیز ہمیں چاہیے اور ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے, چلو میں یہ نہیں کہتی کہ سارے بچوں کو اس راہ پہ لگا دیں, کوئی ایک یا آپ خود, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے. اب یہاں پر وہ آئے ہیں اور جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ حدیث جو ہے دین اسلام کی اساسیات میں سے ہے. تو بنیادی جو ہمارے ہیں نا ٹرمز, ان کے بارے میں وہ انفارمیشن لے رہے ہیں, اور دراصل صحابہ کو ہی سکھا رہے تھے جبریل علیہ السلام. اور سب سے پہلے انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا ہے. اب یہاں پر اسلام کی جو تعریف نظر آ رہی ہے نا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. بعض اوقات ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے. تو جب تو اگر یہ الگ الگ آئے نا تو اسلام کے مفہوم میں ایمان داخل ہو جاتا ہے اور ایمان میں اسلام داخل ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ اکٹھے آتے ہیں نا تو ان میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے جو یہاں پر ہمیں ان کی ڈیفینیشن میں ہی نظر آ رہا ہے. اسلام یہ ہے کہ ہم شہادتین کا اقرار کر لیں, گواہی دے دیں. وہ گواہیاں کہاں سے دی جا رہی ہیں؟ زبان سے دی جا رہی ہیں نا. اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, رمضان کے روزے رکھے, اور جس کو استطاعت ہے وہ حج کرے. اب یہ چاروں اعمال کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ ہمارے جوارے سے ہے, یعنی جو نظر آنے والی چیزیں ہیں نا وہ اسلام ہے. کہ جو اب یہ کر لے گا نا, شہادتین پڑھ دے گا اور اس کے بعد وہ یہ چاروں اعمال کر رہا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا, وہ مسلم ہو گیا. اب آپ اس کے اسلام پہ تان نہیں کر سکتے کہ وہ پتہ نہیں کیسی نماز پڑھ رہا ہے, کیسے روزے رکھ رہا ہے, اور اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور اندر سے وہ منافق ہے, یا ایسی باتیں نعوذ باللہ لوگ کرتے ہیں نا. تو یہاں پر اسلام کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس سے مطلوب ہیں, کیونکہ باقی معاملہ اس کا کس کے سپورٹ ہے؟ اللہ کے سپورٹ ہے. اب وہ دل میں کیا رکھتا ہے. لیکن ہمارے لیے عمل کا کیا پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ ہمارے اسلام اور ایمان کا کیا معاملہ ہے. یہ فرق ہے بنیادی. ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ لوگ ایک آدھی حدیث کو لے لیتے ہیں, یا اسی طرح قرآن کی ایک آدھی سورہ یا آیت کو لے لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کافی ہو گئی. تو یہ کافی نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, اسلام کی یہاں پر یہ بنیاد بتائی گئی ہے کہ یہ اس کے پلرز ہیں, لیکن اس کے پورا جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ نہیں آیا کہ صلہ رحمی کیا ہوگی, والدین سے کیسا سلوک کیا جائے گا, اور وہ سب کچھ جو ایک لمبی فہرست ہے جو دین کے کرنے کے کام ہے, اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی سب کچھ دین کا ہی حصہ ہے, لیکن یہاں پر اتنا ہی بتایا گیا ہے. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے یہ والے اعمال کیسے ہیں, اور اس کے علاوہ ایمان کا ہمارا کیا معاملہ ہے. ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, اور اچھی بری تقدیر کے اس کے یعنی اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لائے. اچھا, اب تقدیر کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے, یعنی یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ایمان میں شامل ہیں. اس پر بھی آپ غور و فکر کیا کیجئے. جیسے ان تؤمن باللہ جو آیا نا, اس کا تعلق بھی ہمارے اس باب سے ہے. اللہ پر ہمارا ایمان ہے, اس کی ہمیں معرفت ہے, اس کے اسماء کا علم ہم کسی حد تک حاصل کر رہے ہیں یا نہیں. جیسے ابھی اللہ کی جو اسماء مبارک آئے جو ہم نے پڑھے, السمیع, العلیم, البصیر, اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ المہیمن, اللہ تعالیٰ نگران ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ کی معرفت, آپ کا ایمان اللہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے نا,
اتنا ہی جو ایمان کی حلاوت ہے وہ اندر آتی ہے، اور اعمال پر آپ کے قدم مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایمان اور اسلام کا تعلق ہے، کیونکہ ایمان نظر نہیں آ رہا کہ وہ کتنا ہے آپ کے اندر، کیونکہ وہ آپ ایمان لائے، کہاں ہے وہ ایمان؟ دل میں ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لائے یا رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ہی ایمان کی بات کر لیں، جیسے کہ رسول پر ہمارا ایمان کیسا ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ وہ امام الانبیاء ہیں، اور یعنی ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، اور وہ جنت الفردوس میں ہی، یعنی کہ اللہ کے ہاں جنتوں میں ہی جائیں گے، اور یعنی ان کا وہ عمل ہمارے لیے گارنٹی ہے۔ تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے سنتوں کو صرف اس لیے اپناتے ہوں کہ نہیں مجھے تو سنت کو ہی کی ہی پیروی کرنی ہے کیونکہ مجھے جنت چاہیے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ کے رسول کی سنتوں پر۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ خود ہی ہم اپنا جائزہ لیں کہ جب بھی کوئی چھوٹے تو چھوٹے معاملات تو رہ گئے، یعنی کہ اب سنتیں بھی بے شمار ہیں، جوتا سیدھا ڈالا کہ نہیں ڈالا، اسی طرح باتھ روم میں کس پاؤں سے داخل ہوئے، کس سے نکلے، کھانا کھانے سے پہلے دعائیں پڑھیں، یا اور بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے سارے دن میں یہی تو کام ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایمان ہوگا تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ اسی طرح ایک خاتون، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو، کہ وہ نماز میں انہوں نے انہی صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور زندگی میں پھر ہم برکتیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح تہجد کا جو معاملہ ہے، ڈاکٹر ہمیں کہہ دینا کہ آپ کو یہ بیماری ہے اور آپ کو تہجد کے وقت اٹھ کے کچھ ایکسرسائز کرنی ہے، ہم مانیں گے، کریں گے ہم یہ کام۔ ہوتی ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے، جیسے رات ان کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ 2.5-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو پاتے تو اٹھ جاتے ہیں۔ تو جب تہجد کے جو بے شمار فائدے ہیں اور جو اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، ہمارا ایمان اس پہ کیسا ہے اور ہم کیسے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کسی دوسرے کے ایمان کا جائزہ نہیں لینا، ہم نے اپنے ایمان کا خود ہی لینا ہے۔ اور ایمان کا جائزہ لینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ جو اسلام کے ارکان ہیں نا، ان کی بنیاد اسی ایمان پر ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع چاہیے تو ایمان کو بڑھانا پڑے گا، ایمان کو چیک کرنا پڑے گا کہ میرے اندر یہ ایمان کتنا ہے کہ نماز میں اللہ کی نگرانی کا احساس کر رہی ہوتی ہوں، تو نماز خود ہی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو آخری بات، ایک تو یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، اور آخرت کے دن ملنے والے اجر و ثواب پر ایمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے چلو برانڈیڈ چیز نہیں بھی ملتی تو خیر ہے، تھوڑا سا آج صدقہ کر لوں۔ صدقہ کا اثر جو ہے وہ جب وہ دیکھے گا نا مرنے والا، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی دیر تو نے کیوں نہ مہلت دی کہ میں صدقہ کر لیتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا میں تھوڑی اور نمازیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آخرت کے دن پر ہمارا اگر ایمان اس طرح ہے کہ ہمیں جو وہاں پر ملنے والا ہے وہ اس دنیا کی فانی نعمتوں سے بہت بڑھ کر ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مال، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا اولاد، آپ کی اورینٹیشنز ہی بدل جائیں گی، آپ کی پریورٹی ہی اللہ ہو جائیں گے، اللہ کی رضا ہو جائے گی، اور آخرت کے لیے سمیٹنے کی فکریں آپ کو لگ جائیں گی کہ گھر تو مجھے ایک مل گیا ہے، اس میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی رکھ لی ہیں، اب مزید آسائشیں کیا کرنی، مجھے اب وہاں کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے، کوئی کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرنی ہے، کسی کو علم دے دینا ہے، کسی کو کوئی ہنر سکھا دینا ہے، پھر انسان کی سوچ ہی بدل جاتی ہے نا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے سارا مال میں ہی سمیٹوں، اگر بچ گیا تو وہ بھی میں اولاد پر ہی لگا دوں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو 10 کپڑے خرید دیے، مزید 10 اور اس کے الماری میں سیٹ کر دوں۔ لیکن ایک وہ اورینٹیشن ہی جب بدل جاتی ہے کہ انسان کی سوچ ہی آخرت اورینٹیڈ ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کیوں نہ میں اپنے اس غریب رشتہ دار کو بھی کچھ دے دوں، یا اس کو بھی یہ بھی علم سیکھ لے، اس کی بھی کچھ مدد کر دوں کہ یہ کوئی ہنر ہی سیکھ لے۔ لیکن شیطان ہمیں کس راہ پر لے جاتا ہے کہ ہائے اگر میں نے اس کو دے دیا تو یہ تو میرے برابر کے آ جائے گا، ایسی۔ تو یہ چیز ہے کہ ایمان اگر آخرت کے دن پر ہو نا تو پھر ہماری اورینٹیشنز ہی بدل جاتی ہیں، اور پھر جب بدلتی ہیں تو پھر ظاہر اعمال بھی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو جو ہے نمازوں کے لیے اٹھنا نہیں عجیب لگتا کہ اب اتنی سردی ہے چلو نمازیں ملا کے ہی پڑھ لیں گے، اللہ کو بھی پتہ ہے کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، وہ پھر اس طرح کے بہانے نہیں انسان کو خود کو دیتا، یا یہ کہ آج تو اتنی سردی ہے بچے کو میں مسجد نہ ہی بھیجوں، کیا فرق پڑتا ہے، اسکول کے لیے بھیجتے ہیں ہم۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے اسکول کے لیے ہم نہیں چھٹی کراتے؟ جائیں، کیوں جانا چاہیے ان کو، اسکول نہیں جائیں گے تو پھر دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، ڈگری کیسے ملے گی
کیا ان کا، لیکن مساجد میں لے جانے کے لیے ہمارا کیا حال ہوتا ہے. کتنی دفعہ ہم خود کو تسلیاں دے لیتے ہیں اور فلاں امام بھی تو نہیں پڑھتا ہے، اب تو اتنے لوگ نہیں پڑھتے مسجد کی نمازیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے فجر کی نمازوں میں آپ حال دیکھیں اور جمعے کی نمازوں میں دیکھیں، یعنی وہ جمعے کے دن جو کمیونٹی آئی ہوتی ہے وہ ساری اسی علاقے سے اٹھ کے آتی ہے نا، وہ باقی نمازوں میں کہاں ہوتی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر زبوں حالی ہے، ہم شکستگی ہے، پسماردگی ہے. ہمارے اپنے عمل نہیں بدلتے نا، کیونکہ ایمان کا آخرت کے دن پر کیا معاملہ ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان وعدوں پر یقین نہیں ہے، صحیح بات ہے، ہم کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ صبح کے وقت جو فجر کے لیے پیدل چل کر جانے والے ہیں ان کے لیے کیا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے. یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم اقامت کہو اور میں دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو گھروں سے فجر کے لیے نہیں نکلتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں. پھر بھی ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں بھئی نماز کے لیے مسجد جانا مردوں پہ فرض ہے، پھر بھی ہم اماموں سے فتوے لیتے ہیں نا، یعنی کہ نہیں خیر ہے. اور پھر کووڈ نے تو بالکل ہی صفایا پھیر دیا، اس نے تو لوگوں کو یہ راہ دکھا دی کہ 3-4 لوگ اکٹھے کرو گھر میں ہی جمع، اور وہ مسلح مساجد پھر وہی حال ہوگا جو کرسچنز کی چرچز کا ہوا ہے. کوئی نہیں جائے گا تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اور کہاں سے اتفاق اور یگانگت اور اتحاد آئے جب آپ کا بچہ گھر سے ہی نہیں نکلتا، وہ لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا ہے. یہ نماز جون سی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں ہم پر فرض کی، بلکہ ایک کمیونٹی کو بنانے کے لیے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کھڑی کی. آخرت کے فائدے تو بعد میں نظر آئیں گے، دنیا کے فائدے ہم جو ہی آپ نمازوں سے جڑتے ہیں ایک اتحاد یگانگت آپ کی ایک کمیونٹی نظر آتی ہے. اس سے اسٹرانگ کمیونٹی تو یہاں پر سکھوں کی ہے، ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی کمیونٹیز کا آپس میں کیا معاملہ ہے. اور اس میں یہ نہ سوچیں کہ مردوں پر یہ ذمہ داری ہے، ہم عورتیں مکمل طور پر اس میں ذمہ دار ہیں. ہمارے ہی فیشنز، ہمارے ہی دوڑ ریس گھروں کی، سامان آرائش کی، وہی نہیں ہمارا پیچھا چھوڑی، ہم مردوں کی کیا تربیت کریں گی، ہمارا کیا حال ہے. تو ہمارے یہ کیوں ہے ایسا حال، اس کے پیچھے وہی بنیاد ہے، ایمان کی کمی ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ساری اورینٹیشن جب آخرت کی کمائیوں کی طرف لگ جائیں گی نا، اور یقین رکھیے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری مشکلات پیش آئیں، آپ کا خامند آپ کے خلاف ہو، آپ کو تانے دے، کچھ بھی کہے، لیکن وہ ویسے بھی تو لوگ جن کو بولنے کی عادت ہوتی ہے وہ ویسے بھی بول رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے گھروں میں لڑائی کریں یا آپ ایک دم سے بچوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر دل میں شعور ہوگا نا اور احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی، ہم نے پڑھی ابھی کہ اللہ کی معیت خاص ہوتی ہے. جب ہمارا اپنا یہ نگرانی کا احساس ہو جائے گا نا، اور جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو یہ جو ہوتا ہے نا ایمان بھی سمجھے وائرل ہوتا ہے، ارد گرد پھیلتا ہے. جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ میری ہی بھلائی کی باتیں مجھے بتا رہی ہے، جب آپ کے رشتہ داروں کو پتہ چلے گا کہ یہ میری ہی بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ کیوں نہیں اس طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر جو آخری بات، تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ ایمان لائے قدر خیر اور شر پر. اور اس میں کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو چیز ابد تک ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کا پہلے سے علم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کی پیدائش سے پہلے ہی قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ مخلوقات کی تقدیر لکھ دے، اور اس نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اسی علم کے مطابق ہوتا ہے جو اس نے لکھ رکھا ہے. اس کے اچھے برے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف بھلائیاں ہمیں پہنچتی ہیں. مثلاً کبھی ہم بہت فراغت میں ہوتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے ہمارے پاس، پیداوار کی کثرت اور فراوانی ہوتی ہے، یہ ساری خیر ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اسی طرح کچھ مصائب ہیں جو ہم پر آتے ہیں، قحط سالی ہے اور کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، یہ سب بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ہمارا یہ ایمان ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ خیر اور شر تو ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگلے ہی دن میں نے ایک واقعہ سنا کہ خاتون نے کہیں جانا تھا اور اینڈ ٹائم پہ ان کی جو سیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا، ان کی کنفرمیشن نہیں آئی اور وہ اتنی پریشان تھیں، اور پتہ چلا کہ اس جہاز کی جو اس نمبر کی سیٹ تھی نا، وہ دوران پرواز وہ نکل گئی، جہاز سے نکل گئی. میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے، اس موت سے بچانا تھا. ظاہر ہے اب جب وہ سیٹ ہی نکل گئی جہاز سے، کیا کوئی ٹیکنیکل فالٹ آیا یا کیا مسئلہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر اور مصلحت ہوتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا مختلف طریقوں سے نا ایک جگہ پر لا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس میں مصائب کا شکار ہو کے وہاں تک پہنچتے ہیں. مثلاً ہم پہ بڑی خوشحالیاں تھیں، ہم بڑے وہ تھے، اور ہم بڑے یعنی، لیکن ہم پر کچھ مصائب آ گئے. اب کیا ہوا؟ وہ خشوع جو نمازوں میں پہلے نہیں تھا وہ اب آ جاتا ہے. ہم تڑپتے ہیں، روتے ہیں، جڑتے ہیں. وہ درجات جو انسان مانگنا یعنی پہنچنا چاہتا ہوتا ہے جن درجات پہ، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو مصائب میں ڈالتے ہیں. وہ جب اللہ سے آہوزاریاں کرتا ہے تو وہ درجات حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اسی طرح کسی حالت سے گزارے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ پر شک نہ کیا کریں کہ پتہ نہیں میرا رب مجھے کیوں ایسے آزما رہا ہے، اور نعوذ باللہ شکوے شکایات. نہیں، بلکہ اس مومن کا کیا معاملہ ہے کہ وہ ان مصلحتوں کو، ٹھیک ہے ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ضرور میرا رب میرے بارے میں کوئی خیر کے فیصلے ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو آخری جو ہم احسان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ احسان کے بارے میں فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ کیفیت پیدا کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور یہاں پر تو عبادت کی بات آ رہی ہے نا. تو اسی طرح یہ جو ہے ساری زندگی پر یہ محیط ہے، یعنی 24 گھنٹے انسان یہ خیال کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کیفیت میں ہوں. اگر یہ نہیں پیدا ہو سکتا تو پھر کم از کم انسان یہ خیال کرے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں. آخری سوالات جو انہوں نے کیے وہ قیامت کے اور اس کی نشانیوں کے بارے میں تھے. تو قیامت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں علم کہ وہ کب آئے گی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم میں سے جس کی بھی موت آ گئی اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کی عمل کی مہلت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اصل میں کام کیا کرنے کا ہے، ہماری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے. اور یہ بات آج کل کے حوالے سے بڑی ہی اہم ہے. جیسے کل ہی ہم نے سنا کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، تو اس پر جو یعنی پریشانیاں دلوں میں آتی ہیں اور اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ تو بالکل یعنی ہم یوں لگتا ہے نا جیسے ہم ایک وہ کھینچ کے تو بڑی بڑی نشانیوں کی طرف لے جائے جا رہے ہیں قیامت کی. تو اس موقع پر تبصرے کرنے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے اصل مقصد سے غافل ہوتے ہیں، ہٹتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حد تک ہمیں تمام علم ہونا چاہیے، لیکن اللہ پر ایمان، اس کی قدرت اور عظمت پر ہمارا ایمان اس حد تک ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہو تو اللہ کے حکم سے رہا ہے نا. اب یہاں پر میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ میرے پاس ابھی زندگی کی مہلت ہے. ٹھیک ہے، مجھے کل تک نہیں پتا تھا کہ مجھے آخرت اورینٹیڈ ہونا ہے. میں دنیا میں پھنسی ہوئی تھی، دنیا کے کام اور یہ سارا کچھ کر رہی تھی. لیکن یا اللہ میں آج ہی تیری طرف رجوع کرتی ہوں، میں آج ہی توبہ کرتی ہوں، میں ہر ممکن کوشش کروں گی. اللہ تعالیٰ ہماری صرف کوشش کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کو ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم نے روزانہ 100 نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا تم نے اس میں اپنا فل پارٹ کیوں نہیں پلے کیا. ہماری کوشش جتنی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم کرنا شروع کر دیں. یہ ہے دراصل. ٹھیک ہے، کہ ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آئے گی، ہمیں نہیں پتا قیامت کب قائم ہوگی. ہمارے لیے کیا ہے، اللہ نے ہم سے ہمارے اعمال کی پوچھ کرنی ہے. ہم اس کی تیاری شروع کر دیں. اور اس میں جیسے اب آگے انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری شروع کر دیں. 2-3 ایک دہ وہی ماہ ہی رہ گیا ہے نا. اور دیکھیں کیسے زندگی گزر رہی ہے. یوں لگتا ہے جیسے ابھی پچھلے سال گزرا اور اب پھر رمضان ہے، پھر حج کی بہاریں اور وہ سب کچھ ہے. تو زندگی تو اس طرح سے تیزی سے گزر رہی ہے. تو خود کو تھام لیں، ہم کمٹ کریں، کوئی نہ کوئی ایک کام ہم اپنی زندگی سے باندھ لیں. جیسے اب یہ دیکھیں یہ زیادہ لمبا کام نہیں ہے. یہاں پر تو میں نے اس کو زیادہ ایکسپلین کیا ہے، لیکن یہ صرف 15-20 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، اور ہم نے کچھ عرصے پہلے ہی شروع کیا تھا. بیچ میں وہی جیسے ہماری سستی ہے، بریکس بھی آئیں، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا آگے سے رسپانس نہیں آ رہا ہوتا. لیکن پھر بھی یہ جو آج میں آپ کے ساتھ حدیث پڑھی اس کا نمبر 60 ہے. تھوڑا تھوڑا کرتے دیکھیں کتنی پڑھ ہی گئے نا، کچھ نہ کچھ تو ہو گیا نا اکٹھا. اسی طرح قرآن ہے، قرآن ہم شروع نہیں کرتے ہائے اتنا لمبا ہے جانے کب ختم ہوگا. بھی کریں تو پہلی آیت سے شروع کر دیں. تو جب چلیں ایک آیت کریں گے اور موت آ گئی تو اللہ کے ہاں یہ تو لکھا جائے گا کہ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ تھی، ہاں سیکھو یا سکھاؤ. تو شروع کر دیں انشاءاللہ. میں نے جو آپ کے سامنے اس تمہید باندھی نا کہ ہم کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا نہیں میرا بھی فائدہ ہے. کوئی سنے گا تو میں اس کو سناتی ہوں، کیونکہ ادروائز تو مجھے یہ حدیث پڑھنا نہیں آتی تھی اس طرح، لیکن اب مجھے ہوتا ہے کہ کرانی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ میری زبان پہ جاری کر دیے، ثم الحمدللہ. تو ہم نے عمل اپنا بدلنا ہے. ٹھیک ہے، اور تھوڑا تھوڑا کچھ بھی اگر ہم بس کمٹ کر لیں کہ جمعے کے دن میں نے یہ کام کرنا ہے اتنے بجے. یہی ہوتا ہے نا کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، بھائی 9 بجے بھیج دیتے ہیں. جب ہم اپنے لیے یاد رکھیں گے نا
کہ پیر والے دن مجھے یہ کلاس کرنی ہے، پیر والے دن مجھے یہ آیت یاد کرنی ہے. یا جیسے جمعے کے ساتھ ہم نے سورہ الکاف باندھی ہوئی ہے نا، یا رات کو سونے سے پہلے سورہ الملک باندھی ہوئی ہے، سورہ الف لام میم السجدہ ہے، آل عمران کی آخری آیتیں ہیں وہ تہجد کے وقت، اور سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں رات سونے سے پہلے، سورہ واقعہ. تو یہ کیا ہے کہ وہ پھر حفظ میں آ گئیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر ہم دین کو سمجھنے کے حوالے سے بھی کوئی چیز باندھ لیں کہ مجھے یہ کتاب شروع کرنی ہے، کوئی بھی ایک کتاب پکڑ لیں، مجھے تاریخ کی کتاب پڑھنی ہے، اسلامی تاریخ کی یا سیرت کی یا کچھ بھی، تو یہ اس ہفتے اور ڈیٹ لگا دیں. ٹھیک ہے. چاہے شروع میں خود ہی شروع کر لیں. اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا، ویسے تو بچہ کوئی بیٹھے گا، بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور آج کل تو جب وہ یہ خبریں سن رہے ہیں نا، تو آپ تھوڑا سا ان کو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوہا گرم ہے. اسپیشلی وہ جو ٹین ایجرز بچے ہیں نا آپ کے، یہ جو 9 10 11 12 یہ اسکولز میں بھی باتیں کرتے ہیں. اور کیونکہ اب یہ ظاہر ہے اوور آل دنیا میں جو بھی بن رہا ہے سینیریو، تو اگر آپ ان کو صحیح ڈائریکشن میں لگا دیں گے نا تو وہ سنتے ہیں بات. چاہے 10 ناشتہ کراتے ہوئے 5 منٹ کی کوئی بات سنیں، لیکن وہ پتہ ہوگا کب، جب آپ اس کو باندھ دیں گے. باندھنے کا مطلب ہے کہ ٹائم لگا دیں کہ یہ تو اس وقت تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مجھے یہ تھا کہ بچوں کو جب سکھایا قرآن، بڑی والیوں کو، چھوٹوں کو قابو میں نہیں آیا ابھی تک پورا نہیں. تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی کرنا ہے 3 آیتوں کا ترجمہ مجھے سنانا ہے. اب مجھے کہتی ہیں کہ ماما اب جو ہم نے سیکھا وہ بس یہ تھا کہ تب ترجمہ پڑھ جاتے تھے. تو میں نے کہا وہ جو چیز تب چلی جاتی ہے نا اندر، ساری عمر پڑی ہے سیکھنے کی، تو اب لیکن جب وہ سیکھیں گی اور ان آیتوں کو سنیں گی تو کیسا وہ قرآن اثر کرے گا، اس کی بات ہی الگ ہے. ہاں ذہن میں رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ جو عمر ہے نا، یہ جو بچوں کی عمر ہے یہ یاد کرنے کی عمر ہے. تو ان کو جوڑ دیں پیار سے، محبت سے، اور خود بھی آپ جڑ جائیں گے، آپ دیکھیں گے. اور اپنے لیے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کتاب آپ بس شروع کر لیں کہ آج میں نے ایک صفحہ پڑھ لیا، اس کے اوپر ڈیٹ لگا دیں. چلیں کوئی نہیں، ہفتے بعد دوبارہ اگلا صفحہ پڑھنے کی باری آ جائے گی انشاءاللہ. ہاں. تو ساتھ بس وہ خود کو نا یعنی ایک طرح سے ذہن میں ٹک ٹکی لگی رہے، نہیں مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو پھر انسان کر گزرتا ہے. اچھا، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ قیامت کی وہ نشانیاں جو آج سے 7-8 دہائیوں پہلے ہی پوری ہو رہی تھیں. نہیں، 7-8 دہائیوں پہلے یہ لوگ وہ تھے کہ ان کے جسم پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کو خوراک نہیں تھی. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے تک، 2-3 دہائیوں پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے پوچھا بھائی تم یہ بلڈنگ کیوں گرا رہے ہو. یہ کسی نان مسلم کنٹریز کی بات نہیں ہو رہی، مسلم کنٹریز کی بات ہی ہو رہی ہے. تو تم لوگ بلڈنگ کیوں گرا رہے ہو، اچھی خاصی تو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کوئی ابھی اس میں کوئی شکستگی بھی نہیں آئی ہے. تو کہنے لگے وہ سامنے والے نے بلڈنگ اونچی کر لی ہے نا، تو اب گرا کے وہ دوبارہ بنائی جا رہی تاکہ مزید اونچی کھڑی کریں. اور اس کو گرایا کیوں جائے گا، ظاہر ہے بنیادیں مضبوط کرنی ہے، تو پھر ہی وہ زیادہ اس کے فلورز بنیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے. اور بھی بے شمار کیا ہیں. اب یہ چیزیں کس لیے ہمیں بتائی گئیں؟ عبرت دلانے کے لیے کہ اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ سچ ہو رہے ہیں اور آپ کو نظر آئیں گے. تو لیکن اس میں کیا ہے کہ سنسنی پھیلانے والی یا یہ کچھ نہیں کہا گیا. یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان خبروں کو دیکھنے بیٹھیں اور ادھر ظہر قضا ہو گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ عمل پر انسان توجہ دے کہ جب یہ سب کچھ بھی پورا ہو گیا تو ایک دن وہ بھی وقت آ جائے گا کہ میں قبر میں ہوں گی، میں سوال و جواب میں پڑی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو وہ جو پریکٹس ہے نا، وہ یہیں سے ہی انسان کرنی شروع کر دے کہ اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. اور آخر میں جو بات ختم ہو رہی ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. سبحان اللہ، اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے لیے. صرف کتاب بھی اتار دی جاتی، اور کہتے ہیں سورہ العصر ہی اتار دی جاتی تو اسی سے کام پورا ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پورا دین سکھایا، پھر رسول اتارا جس نے یہ پورا سب کچھ کر کے دکھایا. ہمارے لیے کوئی یعنی وہ رکھنا نہیں چھوڑا کہ نہیں میں نہیں یہ کر سکتی. صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، صحابیات کی پڑھیں، ان کے اوپر بھی ایسے سارے مسائل اور یہ تمام مشکلات آتی تھیں، لیکن وہ کر رہے تھے نا. یہ تو نہیں تھا کہ نمازیں چھوڑ کے بیٹھ گئے، نہیں اب میرے سے روزے نہیں رکھے جا رہے یا یہ سب کچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس دین کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر، زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے اور آپس میں حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔